بیک ٹو ورژن دوستو ڈرامہ سیریل آفت کے نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آنے والے بہت ہی میگا ٹوسٹ جس میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ مسکان آتی اور آ کر بی اما کے ساتھ بات کرتی، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ بی اما جیسا آپ چاہتی ہیں ہم ویسا کا ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی ہر بات مانیں گے، لیکن آپ سے ہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے التجا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اتنی جلدی اور تیزی کے ساتھ یہ سب کچھ مت کریں، کیونکہ میں اس وقت اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، اس کی شادی نہیں کروانا چاہتی۔ جب یہ بات جہاں پر فوراً سنتی ہے بی اما تو صاف الفاظ میں انکار کر دیتی اور کہتی کہ اس میں اتنی کوئی غلط بات تو ہے نہیں، بعد میں تو بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر شادی نہیں ہو رہی یا شادی ہو بھی رہی ہے تو وہ اس گھر میں خوش رہے گی، فیملی بہت ہی اچھی ہے، مجھے پورا یقین ہے، لیکن انکار کر دیتی ہے مہک اور باتیں گھمانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ بس جو بات میں نے آپ کو کہنی تھی کہہ دی ہے، اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے، اگر آپ ہماری یہ بات مانیں گی، ہماری اس بات کو سمجھے گی تو آپ کا احسان ہوگا اور ہم اس بات کو بیٹھ کر بھی حل کر لیں گے، کیونکہ میں ورشا بھی بچی ہے، شادی کی اس کی ایج نہیں ہے، تو انکار کر دیتی ہے جہاں پر فوراً بی اما اور کہتی ہے کہ کیا مطلب تمہارا بچی ہے، ابھی وہ بچی نہیں بڑی ہو چکی ہے، حسود میں شادی ہوگی اور پلیز آپ ان معاملات میں نہ ہی پڑیں تو اچھا ہوگا اور ایسی باتیں نہ کریں، تو یہاں پر مہک چپ ہو جاتی ہے، اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ مہرو کے پاس آتی ہے شیف اور آ کر بات کرتی اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں آنٹی مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ موانی جان کہ ہم سے کوئی نہ کوئی بات چھپائی جا رہی ہے اور ورشا اور مہک ہم سے کھل کر بات شیئر نہیں کر رہے، تو مہرو اس سے کہتی ہے کہ تم ابھی یہ بات کر رہی ہو، مجھے تو کب کا یہ سب کچھ پتہ ہے، میں تو پہلے دن سے سب کچھ جانتی ہوں، لیکن اس وقت میں اس موضوع بھی کسی قسم کی کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں نے اگر اس وقت بات کی شاید ایسا کوئی ماحول کھڑا کرنے کی کوشش کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ساری جو بات ہوگی یہ میرے اوپر آ جائے گی اور میں اس ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتی، اسی وجہ سے اگر آپ کے پاس کوئی موقع ہے اور اگر آپ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں تو آپ جائیں اور جا کر بات کریں مختار کے ساتھ، مختار ماموں کو سمجھانے کی کوشش کریں، تو شفا انکار کر دیتی اور کہتی کہ نہیں، اگر میں نے کوئی بھی ایسی بات کرنے کی کوشش کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ساری بات میرے اوپر آ جائے گی اور میں ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتی، تو مہرون ایسا کہتی کہ پھر اگر آپ ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتی تو پھر اس بات کو مشن کے لیے بھول جائیں اور خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کریں، کیونکہ جہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے اور ہر کسی کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہی کر رہی ہیں، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر میں اور تم ایسا کی کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا کا ماحول کھڑا کرتے ہیں تو ہماری بات کے اوپر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، تو اسی وجہ سے ہمیں کڑوا گھونٹ پینا ہوگا اور خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ محمود آتا ہے مہک کے پاس، مہک باتیں سناتی ہے محمود کو، اسے کہتی ہے کہ محمود جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس گھر کے اندر یہ غلط ہو رہا ہے، آپ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کریں اور کھل کر بات شیئر نہیں کریں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پر محمود اور مہک کو کہتے ہیں کہ کیا مطلب تمہارا، کون سی بات میں آپ سے چھپا رہا ہوں، دماغ ٹھیک ہے، آپ ہر وقت اس سے کی باتیں کرتی رہتی ہیں، تھوڑے سے ہوش کی ناخل لیں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں، لیکن انکار کر دیتی ہے جہاں پر فوراً مہک اور کہتی کہ نہیں محمود، جب مجھے سب کچھ پتہ ہے تو میں کھل کر بات کروں گی، اور ایک بات یاد رکھنا، آپ جتنا بھی مجھ سے جھوٹ بولتے رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک دن مجھے آپ کی اصلیت پتہ چلی نا تو پھر آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ محمود کہتے ہیں کہ دیکھو مہک، میں آپ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں ہے، تو دوبارہ آپ نے سے کی بات نہیں کرنی۔ مہک کو تو محمود اپنے کنٹرول میں کاٹ چکا، اپنے جال میں پھنسا چکے، اب دیکھتے ہیں کہ مہک کے سامنے اصلیت آتی ہے تو اس کے بعد مہک کا کیا ری ایکشن آتا ہے، کیونکہ مہک کو چاہیے کہ یہ جائے اور جا کر ایک دفعہ بات کرے سب کے سامنے اور اپنا جو شک ہے اسے محمود کے اوپر کھل کر شو کرے اور محمود کا پیچھا کرے کہ یہ جاتا کہاں ہے اور کس قسم کی اس کی حرکتیں کرتا ہے، پھر جا کر اس کے لیے مسائل حل ہوں گے، ورنہ یہ ذلیل اور خوار ہوتی رہے گی۔ محمود تو اسے بار بار یقین دے رہا ہے۔ ورشا کی اب شادی دیکھتے ہیں کہ مہک کرواتی ہے یا نہیں، یا بیچ میں مہک کون سا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتی اور کیسے جو اس ماحول کو خراب کرتی ہے، اگر اس مقصد میں مہک کامیاب ہوتی ہے تو کیا آگے جا کر یہ آواز کو کنٹرول کر لے گی۔